خطبات جمعۃ المبارک میں مختصر تفصیل قرآن کا سلسلہ شروع ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 تک ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ پڑھی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کلمات حق میری زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ رب ذوالجلال نے چونکہ انسان کو شہوت بھی عطا کی ہے اور وہ اسی کے پیش نظر کبھی کبھی ایسی حرکت کرتا ہے کہ اسے اپنے دل کی، اپنے نفس کی خواہش کو مٹانے کے لیے اس کی رغبت جو ہے وہ حرام رشتوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے جائز رشتے بنائے ہیں کہ جن سے وہ خلوت صحیحہ کے ذریعے، نکاح کے عمل کے ذریعے وہ اپنی آرزو، اپنے نفس کی خواہش کو، اپنی شہوات انسانیہ کو پورا کر سکے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو عورت کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مہرہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہونی چاہیے، وہ رشتہ ہمارا جائز ہو یا ناجائز ہو یہ الگ بات ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں چونکہ ایمان والوں کے لیے احکامات جو ہیں وہ باری تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے الگ سے نازل فرمائے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں ہی زندگی بسر کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے ایک کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، آیت نمبر 221 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کہ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ نکاح کے لیے اگر تمہاری خواہش ہے تو پھر پہلے اس کو مسلمان کرو، پہلے وہ مومن بنے۔ جب وہ مومنہ بن جائے گی پھر اللہ کریم فرماتا تم اس سے نکاح کر لو۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اللہ فرماتا لونڈی مسلمان ہو وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ تم کسی مالدار مشرکہ عورت کو دیکھ کر تمہارے منہ میں جو پانی آ رہا ہے لالچ کا، اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف رغبت نہ کرو، بلکہ اس مالدار عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوگا، وہ ناراضگی مول نہ لو۔ کیا کرو؟ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، وہ مومنہ ہونی چاہیے۔ لونڈی اگر مومنہ ہے اس کے ساتھ تم نکاح کرو، لیکن اگر مالدار عورت مشرکہ ہے تو اس مشرکہ مالدار عورت سے کبھی نکاح نہ کرو، کبھی اس سے شادی نہ کرو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ کریم فرماتا ہے اگرچہ تمہیں یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک طرف لونڈی ہے، ایک طرف مالدار مشرکہ عورت ہے، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے یہ تمہیں لگتا تو عجیب ہے، لیکن تمہارے لیے بہتری یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، مشرکہ عورت کو۔ مشرکہ عورت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دل کے اندر گھر کر گئی ہو۔ ہوتا ہے ایسے کہ کسی مسلمان لڑکے کا چکر کسی عیسائی خاتون کے ساتھ چل پڑتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے جی میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اگر تو وہ تگڑی ہوئی، مالدار ہوئی تو ہمارے لڑکے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، اور بیرون ممالک جانے کے لیے یہ زہر جو ہے یہ زیادہ کھایا جاتا ہے۔
کہ بیرون ممالک یورپ میں جانے کے لیے کسی مالدار عورت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ وقتی طور پہ پیپر میرج کر لی جاتی ہے یا اس کے ساتھ ویسے لو میرج کر لی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ میں یورپ میں سیٹ ہو جاؤں۔ وہ مشرکہ عورت جو ہے اس کے دل کے اندر گھر کر چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ عورت جو ہے وہ بڑی پسند ہے، بڑی محبت ہے تمہیں اس سے، لیکن اس کے باوجود بھی رب فرماتا ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ لونڈی مومنہ جو ہے وہ چاہے غریب ہو اس کے ساتھ کر لو، وہ مشرکہ عورت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی مشرکین سے مسلمان خواتین نکاح کریں مشرک مردوں کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ بھی ایمان لے آئیں۔ جس جگہ اسلام نے مرد کو روکا ہے وہاں اسلام نے عورت کو بھی روکا ہے۔ عورت اور مرد دونوں کے اندر شہوات جو ہیں یہ اللہ کریم جل جلالہ نے پیدا فرمائی ہیں، رکھی ہوئی ہیں رب تعالیٰ نے۔ جہاں مرد اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی بے رحروی کا شکار ہوتا ہے، کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، کبھی حرام چیزوں کو منہ مارتا ہے، وہیں پہ خواتین کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انہیں بھی لالچ اور حرص اور ہوس جو ہے یا ان کی خواہشات نفسانیاں جو ہیں وہ اس حد تک پہنچا دیتی ہیں کہ پھر وہ تمیز نہیں کرتی کہ یہ مسلمان ہے یا مشرک ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے خواتین مسلمین کو بھی یہ سمجھا دیا، فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتیں جو ہیں وہ بھی نہ نکاح کریں مشرک مردوں کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور مسلمان عورتوں کے، اس کو جب دوسرے اینگل سے اس کا ترجمہ کریں گے یہ بنے گا کہ مسلمان عورتوں کے والی جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کریں، یہاں تک کہ وہ مشرک جو ہیں وہ ایمان قبول کر لیں۔ ان کے لیے کیا حکم دیا؟ فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، جو عورتیں ہیں انہیں یہ پیغام دیا اللہ کریم نے، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے غلام جو ہے نا، غلام مومن ہو وہ بہتر ہے مشرک مالدار بندے سے۔ مرد کو بھی یہی کہا کہ تم نے مشرکہ مالدار عورت نہیں دیکھنی، اس سے بہتر ہے کہ مومنہ ہو چاہے لونڈی ہو اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اور عورت کو بھی یہی حکم دیا کہ یہ نہ دیکھنا کہ مشرک ہے تو کیا ہوا، مالدار تو ہے نا، عیاشی تو کرائے گا نا، میرے اخراجات تو پورے کرے گا نا، مجھے دنیا کی سہولتیں تو دے گا نا۔ فرمایا یہ نہ دیکھنا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، بے شک وہ مشرک مرد جو ہے وہ عورت کے دل میں گھر کر چکا ہے، بے شک وہ عورت جو ہے مسلمان مشرک مرد کو پسند کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے وہ مرد تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہ کرنا، تمہارے لیے غلام مومن بہتر ہے کسی مشرک مالدار مرد کے مقابلے میں۔ یہ اللہ کریم جل جلالہ مسلمانوں کے لیے سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، فرمایا وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی مشرکین کے پیچھے لگنا، ان کے مال و متاع کو دیکھنا، حرص اور ہوس کے اندر آ کے اپنے مذہب کے احکامات کی دھجیاں اڑانا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ان کے پیچھے جانا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں نار کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ ایک پیغام ہے مشرکین کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، کافرین کی طرف سے، وہ پیغام یہ ہے کہ خواتین سے کہا کہ تم مالدار مرد دیکھو وہ جو کوئی بھی ہو، اور دوسری طرف مردوں کے اندر یہ چیزیں پھیلا دی گئیں کہ انہیں مادہ پرستی کی طرف لے کر آیا گیا، اتنا مادہ پرست بنا دیا گیا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عورت مالدار ہونی چاہیے، مشرکہ ہے تو کیا ہوا، میرا کام بننا چاہیے، میرا ویزا جو ہے وہ یورپ کا لگنا چاہیے، مجھے نیشنلٹی یورپ کی ملنی چاہیے، عورت مشرکہ ہے تو کیا ہوا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، رب تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، اور وہ مشرکین تمہیں نار جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔
تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ کریم اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔